أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلن تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، جب کہا قبر میں
سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، اور جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، اس کی آنکھوں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، اس کی آنکھوں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے اندر ماہ رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فرخ محمود۔ ناظرین، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ حقوق اللہ وہ حقوق جن کا براہ راست تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے، اور حقوق العباد وہ حقوق جو کسی بندے کا بندے کے اوپر حق تھا۔ حقوق العباد کے اندر بہت سے حقوق آتے ہیں، جیسے ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، بیوی کا خامن پر حق، خامن کا بیوی کے اوپر حق، پڑوسیوں کے حقوق، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق انسانوں کے علاوہ جیسے باقی مخلوق ہے جانوروں کے حقوق۔ تو یہ وہ حقوق ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حقوق اللہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حق کو معاف کر دے گا، لیکن اگر کسی بندے کا بندے کے اوپر حق رہ گیا، یا دنیا کے اندر کسی انسان نے اپنے پڑوسی کا یا کسی انسان نے دوسرے انسان کا حق کھا لیا، مار لیا، چاہے جانے میں کیا چاہے انجانے میں کیا، جب تک اس کو وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ روزمرہ کی زندگی کے اندر کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم کر جاتے ہیں اور اس کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں یا نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم نے ان کو نظر انداز نہیں کرنا، ہم نے ان کو یاد رکھنا ہے، اور اگر ہم سے جانے میں یا انجانے میں، جان کر یا انجان بن کر، یا مطلب کوئی کوتاہی ہوگی جس میں ہماری کوتاہی اس صورت میں ہوگی کہ ہمیں وہ پتہ نہیں تھا،
دونوں صورتوں کے اندر ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنی ہے. اسی صورت میں ہے کہ کسی بندے کا کسی دوسرے بندے کے اوپر حق نہ رہے, کسی کو ناجائز ہم نے تنگ نہیں کرنا, اور ہماری زندگی کا محور و مرکز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے قاری محمد ساجد خان صاحب نے کیا. قاری محمد ساجد خان صاحب نے انتہائی احسن انداز کے اندر سورہ اعلیٰ کی آیات کو تلاوت کیا. پارہ نمبر 30 سے یہ آیات لی گئی. اس کے بعد سید سفیر حسین شاہ صاحب نے انتہائی خوبصورت انداز میں آقائے دو جہاں سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں مدح سرائی بیان کی. ناظرین, آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہمارے پروگرام کا موضوع حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے. جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو کے اندر حقوق اللہ اور حقوق العباد پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کیا ہیں. مزید اس پر رہنمائی لیں گے. آج ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح اس ٹرانسمیشن کے اندر موجود ہوں گے مفتی محمد خطیب مصطفی صاحب. ان سے بات کریں گے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کیا ہیں, بندے کا بندے کے اوپر حق کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کون سے ہیں اور بندے کے حقوق کون سے ہیں, اور کون سے وہ حقوق ہیں جو ہو جائیں, جو ادا نہ ہوں تو ان کی معافی کوئی نہیں ہے اور کوتاہی پر سختی ہے. چلتے ہیں آج کی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. مفتی صاحب, حقوق اللہ اور حقوق العباد ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم ان کے فرق کے اوپر آتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم لوگ ان دونوں کے بارے میں الگ الگ جانتے ہیں اور ناظرین کی بھی رہنمائی کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا مہربانی آپ کی, آپ نے بڑے اہم موضوع کے اوپر مجھے لب کشائی کا موقع دیا. حقوق اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے حق ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے. اسی نے ہمیں پیدا کیا, اسی نے ہمیں زندگی دی, وہی ہمیں رزق دیتا ہے, وہی ہمیں قائم رکھا ہوا ہے. وہ ہمارے اوپر بہت بڑا مہربان ہے. تو جب اس نے پیدا کیا ہے, یہ بڑی کرم-نوازیاں کی ہیں, تو اس کے کچھ حقوق بھی ہمارے اوپر ہیں. ہماری اوپر لازم ہے کہ ہم ان حقوق کو پورا کریں. انہیں حقوق اللہ کہا جاتا ہے. حقوق العباد سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے, اور ہمارے علاوہ یہاں بہت زیادہ اور انسان بھی موجود ہیں. ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. اس تعلق کی وجہ سے ہمیں انسانوں کے بھی ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں. ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے. ایک کامل مومن وہ ہوتا ہے جو حقوق اللہ بھی صحیح طریقے کے ساتھ ادا کرتا ہے اور حقوق العباد بھی صحیح طریقے کے ساتھ ادا کرتا ہے. آسان لفظوں میں ہم یہ بات کہیں گے کہ ایک بہترین مومن وہ ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھی ہو. یہ ایک بہترین مومن ہوتا ہے. بالکل. مفتی صاحب, آپ نے بڑے اچھے انداز کے اندر حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ڈیفرینشیٹ کیا. تھوڑا سا بتا دیں کہ حقوق اللہ کے اندر کون کون سے حقوق ہیں جو لازم و ملزوم ہیں, جن کے بارے میں پوچھ گچھ ہے؟ اصل میں اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سارے کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور بہت سارے کاموں سے منع کیا ہے, روکا ہے. اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو پورا کرنا یہ حقوق اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نماز ادا کریں, روزہ رکھیں, اگر استطاعت ہے تو زکوٰۃ ادا کریں, اگر استطاعت ہے تو حج کریں. یہ کرنے کا حکم ہے, یہ حقوق اللہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں شراب نوشی سے منع فرمایا, زنا سے منع فرمایا, دوسرے مسلمان کو قتل کرنے سے منع فرمایا, اور بہت ساری چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے. تو جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہم انہیں کریں, اور جن سے روکا ہے اللہ تعالیٰ سے ان سے ہم رک جائیں. یہ حقوق اللہ ہیں. اب اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم حقوق اللہ کو ضائع کر رہے ہیں, ہم روزہ نہیں رکھ رہے تو ہم حقوق اللہ کو ضائع کر رہے ہیں. اسی طرح کے ساتھ ہم اگر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی کسی کام میں نافرمانی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے اور ہم وہ کام کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہم حقوق اللہ کو ضائع کر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق کو پورا کریں. ٹھیک ہے مفتی صاحب, یہ تو ہو گئے حقوق اللہ. اب آتے ہیں ہم حقوق العباد کی طرف. حقوق العباد کیا ہیں, بندے کا بندے کے اوپر حق کیا ہے, اور اگر کسی بندے کا حق صحیح معنوں میں ادا نہ ہو سکا تو اس کے بارے میں سختی اور پوچھ گچھ ہے؟ حقوق اللہ بھی اگر ضائع ہوں تو اس پر بھی سختی ہے. اس پر تھوڑا سی میں تشریح کر لوں, پھر حقوق العباد پر میں آتا ہوں اگر اجازت ہو تو. بالکل بالکل. حقوق اللہ اگر انسان ضائع کر لے
تو اس پر بھی سختی ہے. مثلا نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, زکوٰۃ نہیں دی, حج نہیں کیا, یا کوئی بھی گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے. اب اس کو معاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اس گناہ کی, اور سچے دل سے توبہ کریں, تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں, جو حقوق اللہ ہے. حقوق العباد کا تعلق چونکہ بندوں کے ساتھ ہوتا ہے, تو جب تک بندے نہ معاف کریں گے اللہ رب العزت حقوق العباد کو نہیں معاف فرماتا. لیکن حقوق اللہ جو ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے, تو ان کو اللہ رب العزت جب بندہ معافی مانگے گا, توبہ کرے گا, تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے. لیکن یہاں ایک نقطہ یاد رکھیں, اس کی توبہ کا یہ نہیں ہے کہ ہم توبہ کر لیں یا اللہ میں معاف فرما دے. بہت ساری گناہ, ہر گناہ کی علیحدہ توبہ بھی ہے. مثلا ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا, اس نے نماز چھوڑی ہے, 10 سال اس نے نماز نہیں پڑھی. اب اس نماز کے معافی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ 10 سال کی نمازوں کی قضا کرے گا, تب نماز معاف ہوگی. یہ نہیں ہے کہ انسان 50 سال نماز نہیں پڑھتا اور اب توبہ کر لے جی آئندہ میں نماز پڑھوں گا, پچھلی ساری چھوڑ دی. ایسا نہیں ہے. وہ بالغ ہونے سے لے کر اس وقت تک جو اس کی نمازیں رہتی ہیں, ان نمازوں کو وہ پڑھے گا, قضا کرے گا, اور ان میں سے فرض ادا کرنے اور وتر جو ہے ادا کرنے, باقی جو ہے سنتیں وغیرہ نہیں پڑھنی ہے. تو وہ نماز کی توبہ ہے, وہ نماز کی معافی کے لیے توبہ ہے. اسی طرح اگر روزے نہیں رکھے تو جتنے روزے اس کے رہتے ہیں روزوں کی قضا کرے گا. اسی طرح زکوٰۃ اس کے ذمہ ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. اسی طرح اگر کوئی گناہ کیا ہے, مثال کے طور پر ایک بندے نے چوری کی ہے, اب چوری کی ہاتھ کاٹنا ہے, تو جس بندے کا اس نے مال چرایا ہے وہ اگر معاف کر دے تو پھر بھی معافی نہیں ہوتی. یہ حقوق اللہ ہے, یہ حدود میں سے آتا ہے. تو اگر یہ کیس عدالت میں نہیں جاتا, قاضی تک نہیں پہنچتا, اس سے پہلے وہ معاف کر دیتا ہے, اور عدالت تک بات نہیں جاتی تو پھر تو وہ معاف ہے. لیکن اگر بات عدالت میں چلی گئی اور اب اس کے ہاتھ کاٹنے لازمی ہوں گے قاضی کے فیصلے کے مطابق, اس کو وہ بندہ معاف نہیں کر سکتا, کیونکہ حد کو بندہ معاف نہیں کر سکتا. اسی طریقے کے ساتھ کوئی پارلیمنٹ, کوئی قانون, کوئی قاضی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ حدود کو وہ معاف کر سکے. اس لیے ان کی علیحدہ توبہ ہے. مجموعی طور پر جو گناہ ہمارے ہوتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم معافی مانگیں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں ان کے اندر کہ حقوق اللہ میں سے بھی ان کو اگر ضائع کیا ہے تو ان کی اپنے انداز میں توبہ ہوتی ہے, جس طرح میں نے عرض کر دیا. یعنی جن کا تعلق اللہ کی حدود سے ہے, جی ہاں, اس کے اوپر کوئی معافی نہیں, کوئی ہے, معافی اس کے اوپر نہیں. سزا ہے, اس کے اوپر سزا ہے. یہ ہاں عدالت میں بات نہیں جاتی, اس سے پہلے اگر چھپا لے. مثلا اللہ محفوظ کرے, ایک بندے نے زنا کیا, آپ نے اسے دیکھ لیا, پردہ ڈالیں, اللہ غفار ہے, پردہ ڈالیں, اس کی بات عدالت تک نہ پہنچائیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کی گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے. تو آپ پردہ ڈالیں, نہ لے جائیں, مشہور نہ کریں. لیکن اگر عدالت میں بات چلی گئی اور گناہ اس کا ثابت ہو گیا, اب کسی کی معاف کرنے سے وہ معاف نہیں ہوگا, کیونکہ حد ہے اور حد معاف نہیں ہوتی ہے. مفتی صاحب یہ تو ہو گئے حقوق اللہ. جی ہاں. اب آتے ہیں حقوق العباد کی طرف. جیسا میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ حقوق العباد کیا ہیں, بندے کا بندے کے اوپر حق کیا ہے, اور بندے کے اوپر بندے کا حق اگر رہ گیا تو اس کے بارے میں کیا سزا کیا ہے. جی ہاں, اس کا تعلق چونکہ بندے کے ساتھ ہے تو حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں. اس میں والدین کے حقوق ہیں, بہن بھائیوں کے حقوق ہیں, اولاد کے حقوق ہیں, میاں بیوی کے حقوق ہیں, پڑوسیوں کے حقوق ہیں, رشتہ داروں کے حقوق ہیں. اسی طرح اگر ہم ایک ملک میں رہتے ہیں تو ہمارے ایک دوسرے پر یہ بھی حقوق ہیں. اگر ہمارے حکمران ہیں تو حکمران پر رعایا کے حقوق ہیں, رعایا پر حکمران کے حقوق ہیں. یہ سارے حقوق العباد کے اندر آتے ہیں, تو ان کو ادا کرنا لازمی ہے. اگر رہ گیا ہے تو یا تو آپ اس کو ادا کریں یا اس سے معافی مانگیں. مثلا آپ نے کسی سے پیسے لیے ہیں تو آپ یا تو اس کے پیسے ادا کر لیں یا اس سے معافی مانگ لیں, دونوں صورتوں کے اندر معاف ہوں گے. اگر وہ معافی بھی نہیں مانگتے, وہ معافی بھی نہیں دیتا اور پیسے دیتے بھی نہیں ہیں, تو اس کی آپ پہ پکڑ ہوگی. اسی طریقے کے ساتھ والدین کے حقوق ہیں. آپ نے والدین کی خدمت نہیں کی ہے اور انہوں نے معاف بھی نہیں کیا, تو اس کا قیامت والدین آپ سے پوچھو. ٹھیک ہے. اور مفتی صاحب عموماً کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ایک انسان حقوق العباد کا, ایک بندے نے دنیا کے اندر ایک بندے کا حق کھا لیا, جی ہاں,
جان بوجھ کر کھا لیا، پتہ بھی تھا کہ میں حق پہ نہیں ہوں، اس کے باوجود وہ ڈٹا رہا اور اس نے ایک مظلوم کا حق کھا لیا، اور اسی اثناء میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ کیا اس کی معافی ہو جائے گی، یا جب تک وہ بندہ اپنا حق اس کے اوپر حلال نہیں کرتا، معاف نہیں کرتا، اس کی معافی نہیں ہونی؟ جی بالکل نہیں ہوگی معافی۔ اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ مثلا ایک بندہ ہے، اس کا ہم نے حق ضائع کر لیا اور وہ بندہ فوت ہو گیا، ایک تو یہ کہ وہ بندہ فوت ہو گیا، تو ہمیں چاہیے کہ وہ حق اس کے وارثوں کو ادا کر لیں۔ وہ خود تو فوت ہو گیا، اس کے وارث موجود ہیں، ہم اس کے وارثوں کو ادا کر لیں۔ اور اگر یہ ظلم کرنے والا یا حق کھانے والا یہ فوت ہو گیا تو اس کے وارثوں کو چاہیے کہ یہ اس کا حق جو ہے ان کو دے دیں۔ مثلا میں نے کسی کے پیسے لے لیے اور میں فوت ہو گیا، تو میری اولاد کو چاہیے کہ میرا جو قرض ہے وہ اس بندے کو دے دیں، یا میں نے کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے اور میں فوت ہو گیا اور وہ میرے وارثوں کے پاس آ گئی اور انہیں معلوم ہے کہ یہ چیز فلاں بندے کی زبردستی لی ہوئی ہے ہمارے باپ نے، تو میرے وارثوں کو چاہیے کہ یہ چیز اسے واپس کر دیں، تو اس طرح وہ معاف ہو جائے گا۔ اور اگر اس کی چیز اسے واپس نہیں دی اور اس نے معاف بھی نہیں کی تو پھر وہ معافی نہیں ہوگی اس کی۔ ٹھیک ہے ناظرین، حقوق العباد کی کوئی معافی نہیں ہے۔ حقوق اللہ کے اندر کچھ حقوق ایسے ہیں جن کی معافی ہے، لیکن وہ معافی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے طلبگار کرنے پر ہی اللہ تعالیٰ نے عطا کرنی ہے، لیکن کچھ معافی حقوق اللہ کے اندر بھی ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حدود تک بات چلی جاتی ہے۔ حدود کی معافی کوئی نہیں ہے، ایک حد کو کراس کر گیا، جیسا مفتی صاحب نے بڑا واضح اور آسان طریقے میں سمجھایا کہ ایک انسان سے کوئی غلط کام سرزد ہو گیا، چوری کر لی اس نے اور بات عدالت کے اندر نہیں گئی، یا اس نے چھپا لی، کسی نے پردہ ڈال لیا، یا پھر اس کا صلح نامہ ہو گیا عدالت میں قاضی کے پاس جانے سے پہلے تو اس کی معافی ہے۔ اگر وہ مسئلہ قاضی کے پاس چلا گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ ناظرین یہاں پر چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی جانب، جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید حقوق العباد کے اوپر مفتی صاحب سے روشنی دلوائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ مفتی صاحب بریک پر جانے سے پہلے آپ نے بڑے احسن انداز کے اندر حقوق العباد اور حقوق اللہ کے الگ الگ بیان کیا۔ حقوق العباد کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں، یہ جو والدین کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، یہ تو حقوق العباد میں آئیں گے، یہ فرائض میں بھی آتے ہیں، تو حقوق العباد کے اندر بھی ماں باپ کا حق جو ہے وہ حقوق العباد میں بھی شامل ہے؟ جی والدین کا حق حقوق العباد میں سب سے بڑا حق ہے، سب سے اہم ترین حق حقوق العباد میں والدین کا حق ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے مختلف مقامات کے اوپر والدین کے حقوق بیان کیے ہیں اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی۔ مثلا 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کرنے کے ساتھ فوراً متصل والدین کے حق کا ذکر فرمایا۔ حقوق اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اللہ کا حق ہے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ انسان کے دنیا میں آنے کا اور ہمیں پیدا کرنے کا ڈائریکٹ اللہ رب العزت نے کیا ہے اور ذریعہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو بنایا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے دوسرا حق جو ہے والدین کا ہے کہ وہ ہماری دنیا میں آنے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ،
تمہارے والدین میں سے اگر دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں تم اف بھی نہیں کر سکتے. اب بڑھاپے کا ذکر کیوں کیا ہے؟ جوانی کے اندر انسان جو ہے وہ اتنی اس کی ضرورتیں نہیں ہوتی ہیں. وہ خود اپنا سہارا بن سکتا ہے، مثلا خود کما سکتا ہے، خود چل پھر سکتا ہے، اور جذبات بھی اس کے ہوتے ہیں کہ اس کا یعنی قلب وسیع ہوتا ہے. جب بڑھاپے میں بندہ چلا جاتا ہے تو مالی لحاظ سے کمزور ہو جاتا ہے، خود کما نہیں سکتا ہے. بے شک. اس کو اولاد کے سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، اسے پیار اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے، اور دل بھی اس کا نرم ہو جاتا ہے. اب وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بزرگ جو ہے بچوں کی طرح ضد کرتے ہیں ہر بات کے اوپر. تو اس لیے فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر، جوانی میں بھی حق ہے لیکن بڑھاپے میں ہو جائیں تو پھر بہت زیادہ والدین کا حق ہے کہ اگر وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں فلا تقل لہما اف، انہیں اف بھی نہیں کرنا. اس سے مراد یہ ہے، ایک سادی سی بات ہے کہ مثلا باپ نے بیٹے کو کسی کام کو حکم دیا، وہ کہتا ہے اف ابو یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے. علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ اف سے مراد ہر وہ کام ہے جس میں انکار ہو. ماں باپ نے کسی کام کو حکم دیا، آپ نے کہا یہ میں نہیں کرتا تو یہ اف ہے، تو کسی صورت کے اندر اف تک کرنے کی اجازت نہیں ہے. فلا تقل لہما اف. آگے فرمائے ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے. اب بڑھاپے میں عموماً والدین کی جب عادت جو ہوتی ہے سخت ہو جاتی ہے، مزاج سخت ہو جاتا ہے، دل چھوٹا ہو جاتا ہے، تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہوتے ہیں، تو اس پر اولاد کو غصہ آتا ہے اور اولاد جھڑکتی ہے. فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. اچھا جھڑکنا بھی نہیں ہے، اف بھی نہیں کرنا، پھر بات کیسے کرنی ہے؟ وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ بات جب کرنی ہے تو نرمی کے ساتھ کرنی ہے، پیار سے کرنی ہے، محبت کے ساتھ کرنی ہے. اونچے نہیں بولنا ہے، اونچا نہیں بولنا ہے، پیار سے بولنا ہے. اب بولنے کا انداز رب نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو نرمی کے ساتھ جھکا دینا ہے. یعنی جب آپ کھڑا ہونا ہے تو ایسے نہیں کھڑا ہونا، یوں کھڑا ہونا. یہ بازو ہیں، ان کو جھکا کر یوں 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 ان کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اب کھڑے ہونے کا انداز بھی رب نے بتا دیا. تو آج کا نوجوان تو آکڑ کر ماں باپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. آج کی بیٹی تو ماں کے ساتھ آکڑ کر کھڑی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، اونچی آواز سے بولتی ہے، جھڑکتی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ جھڑکنا بھی نہیں ہے، انکار بھی نہیں کرنا ہے، اونچا بھی نہیں بولنا ہے، پیار سے بولنا ہے، محبت سے بولنا ہے، اور جھک کر کھڑا ہونا ہے، آکڑ کر کھڑا بھی نہیں ہونا. آپ مجھے بتائیں کس کے اتنے حقوق قرآن میں بیان فرمائے؟ یہ ماں باپ کے ان کے. اب اس کے بعد والدین کے لیے دعا کرنے کا بھی حکم دیا ہے کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے. اب بچپن میں انسان چلنے کا محتاج ہوتا ہے، یہ ماں باپ اٹھا کر لے جاتے ہیں. بچہ رات کو سوتا ہے، ماں جناب والا اس کو یعنی اپنی گیلی جگہ پہ خود سوتی ہے، اس کے پیشاب والی جگہ پہ، اسے خوش جگہ پہ سلاتی ہے، اسے سینے پہ سلاتی ہے، اسے اپنا دودھ پلاتی ہے. اور باپ جو ہے خود مشین بن کر سارا دن چلتا ہے اور اسے اپنا آپ بھول جاتا ہے. باپ اپنا آپ بھول جاتا ہے. وہ تو اب جب اسے یہ خیال ہی نہیں رہتا ہے کہ میں خود بھی کھاؤں اچھی چیز، میں خود بھی اچھی چیز پہنوں. اس کی زندگی کیا کہ مقصد ہوتا ہے میرے پاس کچھ پیسے آئیں، میری اولاد اچھا کھا لے، میری اولاد اچھا پہن لے، تو وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا کرو کہ یا اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے تو ان پر رحم فرما. تو زندگی میں بھی ان کے لیے دعا کرے، اور اگر ماں باپ فوت ہو جائیں تو پھر بھی ان کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ میرے والدین پر رحم فرما، انہوں نے کتنی مہربانی اور کرم نوازیاں میرے لیے کیے ہیں اور آج وہ دنیا میں نہیں ہیں، تو ان کے تو درجات کو بلند فرما اور ان کی مغفرت فرما. تو والدین کا حقوق العباد میں سے بہت زیادہ حق ہے، لیکن بدقسمتی سے آج ہم ان حقوق کو بھول چکے ہیں اور آج کی نسل جو ہے والدین کی نافرمان ہوگی. بالکل ایسے ہی. مفتی صاحب یعنی آپ کی ساری گفتگو کا جو مرکز تھا وہ والدین تھا. یعنی حقوق العباد میں سب سے بڑا اہم جو حق ہے وہ والدین کا. والدین کا حق اگر کسی سے ادا نہ ہو سکا، جی کوئی بندہ چاہے نافرمانی کے اندر یا چاہے وہ موجود نہیں تھا، والدین کا حق تو اولاد کبھی بھی ادا نہیں کر سکتی، کبھی نہیں ادا کر سکتی، کبھی بھی ادا نہیں کر سکتی. یہ تو اگر کوئی کہتا ہے اس طرح یا کوئی سوچتا ہے
تو وہ پھر عقل سے فارغ ہے، پیدل ہے کہ والدین کا ایک رات کا حکم تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ والدہ جو ایک رات اپنے گیلے خشک بستر پہ سلا کے خود گیلے بستر پر سوتی ہے، اس رات کا بھی حق ادا نہیں کیا جا سکتا. تو اگر والدین کا حق ادا نہ ہو سکا تو معافی ہے. میں چھوٹی سی بات پہلے کر کے پھر آگے جاتا ہوں. یہ جو آپ نے بات کی نا، یہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنی والدہ کو پیدل 7 حج کروائے، کاندھے پہ اٹھا کر 7 حج پیدل کرائے. اور جب 7واں حج کروایا اور میدان عرفات میں کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ یا اللہ میں نے اپنے والدہ کا حق ادا کر لیا، تو آواز آئی کہ ابھی تک تو نے اس ایک رات کا حق نہیں ادا کیا جب وہ بستر پر گیلی جگہ پہ سوئی تھی اور تجھے خشک جگہ پہ سلایا تھا. ان کا حق انسان کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کے قدموں میں جنت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے. جس سے باپ راضی ہوتا ہے اس سے رب راضی ہے، جس سے باپ ناراض ہے اس کا رب ناراض ہے. ہم باپ کو چھوڑ کر، ہم ماں کو چھوڑ کر باہر جاتے ہیں لوگوں کے پاس، رب کو راضی کرنے کے لیے ادھر ادھر جاتے ہیں. میں اکثر اپنے دوستوں سے یہ کہا کرتا ہوں، ہم فقیروں کے پاس جاتے ہیں دعا کرانے کے لیے. اصل پیر ہمارے گھر میں موجود ہے جس کی دعا ضرور لگتی ہے. اب وہ پیر صاحب کس نیت سے دعا کریں گے یا نہیں کریں گے، لگتی ہے یا نہیں لگتی. یہ جو پیر صاحب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہر وقت دعا کرتے ہیں، بغیر لالچ کے کرتے ہیں اور تہ دل سے کرتے ہیں. انہوں نے اپنے لیے دعائیں تو چھوڑ ہی دی ہیں، یہ تو ساری دعائیں آپ کے لیے کرتے ہیں اور ان کے لیے گارنٹی بھی ہے کہ ان کی دعا لگتی ہے. اولاد کی کو والدین کی دعا لگتی ہے اور کسی کی لگے یا نہ لگے، تو ان کی ضرور لگتی ہے. تو ہم ان کو چھوڑ کر اور ادھر ادھر جاتے ہیں اور لوگوں سے دعائیں منگواتے ہیں، اوروں کی خدمت کرتے ہیں. جن کی خدمت کرنے کے حق ہے ان کی خدمت ادا نہیں کرتے ہیں. پھر حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ والدین کے چہرے کو دیکھنا محبت کے ساتھ حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. پیار سے محبت کے ساتھ اگر انسان ماں باپ کے چہرے کو دیکھے تو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. اب حج انسان کرے گا کتنا بڑا، اب وہ قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن آپ کے گھر میں حج ہے، کعبہ موجود ہے، آپ روز اسے دیکھیں، صبح ڈیوٹی پہ جاتے ہوئے بھی اسے پیار سے دیکھیں، باپ کے پیشانی کو چومیں، ہاتھوں کو چومیں، ماں کے قدموں کو چومیں، ہاتھوں کو چومیں، جائیں ڈیوٹی سے واپس آئیں پھر ان کے ہاتھ چومیں. اسی طرح اسکول جاتے ہوئے آتے ان کے ہاتھوں کو چومیں، انہیں پیار کے ساتھ دیکھیں. تو اس طریقے کے ساتھ آپ کو حج مقبول کا اللہ رب العزت ثواب عطا فرمائے گا. رہ گیا آپ کا وہ سوال کہ آیا وہ چلے گئے دنیا سے تو اب معافی ہے یا نہیں ہے. ایک بزرگ میرے پاس یہ رمضان کی 3 تاریخ کو آئے تھے میرے دفتر کے اندر، بہت ضعیف تھے، بڑی مشکل کے ساتھ چل رہے تھے. انہوں نے مجھ سے یہی بات پوچھی کہ میں نے بدقسمتی کے ساتھ اپنی ماں کا حق نہیں ادا کر سکا، تو میرے لیے اب کیا حکم ہے، میں بہت پریشان ہوں. میں نے کہا اب اور تو کوئی حق نہیں ہے، آپ ماں باپ کے لیے دعا کریں، رات دن ان کے لیے دعا کریں، ان کی مغفرت کی. آپ ان کی مغفرت کی دعا کریں گے ان کی روح خوش ہوگی. جب ان کی روح خوش ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کرم نوازی کرے گا. اب وہ چلے گئے ہیں اور کوئی آپ نہیں کر سکتے ہیں، اب صرف ان کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں، صدقات و خیرات کر سکتے ہیں، نوافل پڑھ کے ان کی روح کو بخشیں. تو اس طریقے کے ساتھ اگر آپ کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی روح آپ کے ساتھ خوش ہوگی. اسی طرح ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنا اور والدین کی قبر کے اوپر جانا، اس سے بھی ماں باپ کی روح جو ہے خوش ہوتی ہے. اور جب تک انسان والدین کی قبر کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ مانوس ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. تو اس طریقے کے ساتھ ان کی قبر کی زیارت کریں، ان کی قبر کے اوپر جائیں اور ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، استغفار کریں. تو امید ہے کہ اللہ رب العزت کرم نوازی کرے اور والدین کی روح خوش اور اس کو معاف فرمائے. بالکل ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا حق حقوق العباد میں افضل رکھا ہے، اور والدین کا حق ادا کیے بغیر دنیا اور آخرت میں خوشنودی اللہ تعالیٰ کی حاصل نہیں کر سکتا. مفتی صاحب نے بڑے احسن انداز میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کی اور ایک ایک پہلو کے اوپر روشنی ڈالی کہ ماں اور باپ کا حق کیا ہے. ماں جنت کا دروازہ ہے تو باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے. اگر ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو اپنے گھر بیٹھے ہوئے اپنے والد کو راضی کریں. والدین اب انسان ناظرین حج
کی بات کریں تو ہم یہاں سے لاکھوں روپے لگا کر حج کرنے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر بھی ہمیں یہ ڈر ہی لگا رہتا ہے، اور وہاں سے واپسی پر بھی دعا تو یہی ہوتی ہے اور کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ جو مناسک حج ہیں ہم ان کو احسن طریقے سے ادا کریں اور اب اس منصب کو مکمل کرنے کی کوشش کریں، لیکن دل کے اندر ایک کھٹکا ضرور لگا رہتا ہے کہ کیا میں جو حج کر کے آیا ہوں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا ہے، کیا اللہ کے ہاں یہ قبول ہوا بھی ہے یا نہیں۔ لیکن مفتی صاحب نے بتایا کہ ہمارے دین نے ہمارے لیے بڑی آسانی رکھی ہے کہ ماں اور باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک حیات ہے اس کی خدمت کریں اور اس کی طرف ایک پیار بھری نگاہ سے دیکھنا حج مقبول کا ثواب ہے۔ لاکھوں روپے لگانے کے بعد پتہ نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حج قبول ہوا یا نہیں، لیکن ماں اور باپ کے چہرے پر ایک دفعہ مسکرا کر دیکھا تو حج مقبول کا ثواب آپ کو مل گیا۔ ایک مقبول حج کا ثواب بغیر پیسہ لگائے، بغیر محنت کیے، بغیر سفر کیے آپ کو مل گیا۔ اور آپ اگر روز دن میں 10 دفعہ اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ہر دفعہ مسکرا کر دیکھنے پر ایک حج مقبول کا ثواب ہے۔ تو یقینی طور پر ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ ماں باپ جیسا دنیا کے اندر نعم البدل ہی کوئی نہیں ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے ماں باپ جب حیات ہوتے ہیں تو ہم سے کئی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جب ہمارے ماں باپ رحمت کی چادر ہمارے سے اٹھ جاتی ہے، دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سے دعاؤں کے ہاتھ بھی چلے گئے، اور ہم اگر دنیا کے اندر جو وقت ہمیں ملا تھا ان کی خدمت کرتے تو یقینی طور پر ہمارے دل کو بھی سکون اور قرار آتا، کیونکہ ماں باپ کا دنیا میں کسی بھی چیز کا کوئی نعم البدل آپ کو مل سکتا ہے، لیکن ماں اور باپ یہ اللہ تعالیٰ نے واحد ہستیاں رکھی ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ماں اور باپ تو وہ ہیں کہ جب ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے، پہلا دن ہوتا ہے تو ان کی اپنی زندگی ختم ہو جاتی ہے، ان کی اپنی زندگی کا اختتام اپنی اولاد پر مطلب اس کی اپنی زندگی کا اختتام کر کے وہ اپنی اولاد کی زندگی اسی دن سے دیکھنا اور سننا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے جینے کا محور اور مرکز ان کی اولاد ہوتی ہے۔ انہوں نے بہتر کپڑے پہنے ہیں یا نہیں پہنے، انہوں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، انہوں نے باقی کام کیے ہیں یا نہیں کیے، ان کو اس کی فکر نہیں ہوتی۔ ان کو صرف اور صرف یہ فکر یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، میری اولاد نے بہتر کپڑے پہنے یا نہیں پہنے۔ تو اولاد کو بھی چاہیے کہ جب ماں باپ عمر کے آخری حصے میں جائیں، جب ماں باپ کو اولاد کی ضرورت ہو تو اس وقت وہ حق تو ادا نہیں کر سکتا لیکن کوشش ضرور کر سکتا ہے، کیونکہ ماں باپ کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کو تو کسی بھی چیز کی اور ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی رضا میں سب چیزوں کی رضا ہے۔ انسان دنیا کے اندر جتنے بھی معاملات کرتا ہے، خواہ وہ نیکی کے کرتا ہے، خواہ وہ کسی بھی طرح کے کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہی محور و مرکز ہوتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی مجھے حاصل ہو۔ تو جب آپ نے ماں باپ کی خدمت کی اور خدمت اس حد تک کی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گیا، تو آپ کی آخرت اور دنیا اور آخرت سرخرو ہے۔ انشاءاللہ آپ کو آخرت میں بھی جنت میں داخلے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ ماں باپ کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا میں جنت کی نوید ہے آپ کے لیے۔ چلتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کی جانب۔ ویلکم بیک۔ مفتی صاحب، حقوق العباد پہ والدین کے حقوق کے بارے میں آپ نے بڑے احسن طریقے سے روشنی ڈالی اور رہنمائی کی کہ ہم کس طرح روزمرہ کی زندگی میں اور روزمرہ کے معاملات میں اپنے والدین کو خوش کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ حقوق العباد کے اندر والدین کا حقوق تو افضل ہے، اس کے بعد اور کون کون سے حقوق ہیں جن کی ادائیگی بھی ہم پر لازم و ملزوم ہے؟ والدین کے حقوق کے بعد اولاد کا بھی حق ہے، اور میاں بیوی کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں،
اسی طریقے کے ساتھ پڑوسیوں کے حقوق ہیں. جہاں بندہ دفتر میں رہتا ہے، سفر گاڑی میں کرتا ہے یا کسی جگہ رہتا ہے تو ان کے بھی حقوق ہیں. بحیثیت ایک ملک میں رہنے والے ہم سارے، ہمارے بھی ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں پاکستانی ہونے کے لحاظ سے، اور ہم بحیثیت مسلمان بھی ہمارے اوپر ایک دوسرے کے حقوق ہیں. تو ہر لحاظ سے حقوق ہیں. مثلا اولاد کے حقوق، والدین کے بعد یہ بڑا اہم چیز ہے کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں. اولاد کے حقوق یہ ہیں کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو رزق حلال کھلائیں. ہمارے یہاں اس چیز کی پرواہ نہیں کی جاتی. ہم اولاد کے لیے مال اکٹھا کرتے ہیں لیکن یہ خیال نہیں کرتے کہ وہ مال جائز بھی ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے سب سے پہلا حق اولاد کا ہے کہ رزق آپ انہیں حلال کا کھلائیں، آرام کا نہ کھلائیں، اور زیادہ مال جمع کرنے کی بجائے انہیں جو تھوڑا کھلائیں وہ حلال کا ہونا چاہیے. دوسرا، ان کی تربیت کریں دین کے بارے میں. اب ایک والدین ہیں اپنی اولاد کو مال کا انبار دے دیتے ہیں لیکن ان کی تربیت ایسے کرتے ہیں کہ وہ دین سے دور ہیں. تو وہ دنیا کے اندر عیاشی تو کر لیں گے لیکن کل قیامت والے دن جو ہے وہ جہنم کے اندر جلیں گے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کے لیے مال نہ اکٹھا کریں، ان کی تربیت ایسے کریں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھانی چاہیے، اسے ترغیب دیں، روزے کی ترغیب دینی چاہیے. شریعت کا حکم ہے 10-11 سال کا ہو تو اسے سختی کے ساتھ نماز پڑھائیں اور روزہ اس کے اوپر رکھوائیں تاکہ اس کی تربیت ہو جائے. اسی طریقے کے ساتھ اس کی تعلیم ہونی چاہیے، اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے اوپر بھی خاص توجہ دینی چاہیے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہم اولاد کے لیے دنیاوی تعلیم کا بہترین بندوبست کرتے ہیں لیکن دینی تعلیم کی طرف توجہ نہیں کرتے. اور یہ اٹل حقیقت ہے کہ وہ ٹویٹر جو ہمیں اسکول کی کوئی تعلیم دیتا ہے، مثلا انگلش پڑھاتا ہے، میتھ پڑھاتا ہے، کیمسٹری پہ 10,000 روپے اس کی فیس ہوتی ہے، اور جو ہمیں قاعدہ پڑھاتا ہے 500 روپے فیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہم دین کے ساتھ کرتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے روحانی جو ہے اس کی طرف، روحانیت کی طرف توجہ نہیں ہوتی. آج کے دور کے اندر موبائل ایک بہت بڑی وبا ہے، اور اولاد چونکہ اس وقت زندگی کے عمر کے اس سٹیج سے گزر رہی ہوتی ہے کہ جس وقت اسے سمجھ نہیں ہوتا، شعور اتنا نہیں ہے، تو اس کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، اس کی انرجی بھی ضائع ہوتی ہے، اور فائدہ حاصل کرنے کی بجائے وہ نقصان اس سے اٹھاتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بھی اولاد کو اس تک کم از کم ضرورت کے تحت تو ہم پہنچائیں لیکن باقی نہ پہنچائیں تاکہ وہ ان کے مستقبل برباد نہ ہو. تو اس طرح والدین کے اولاد کے بھی حقوق ہیں، ان حقوق کو پورا کرنا لازمی ہے. میاں بیوی کے بھی ایک دوسرے کے حقوق ہیں. اب اسلام نے بتایا ہے کہ خاوند کا حق یہ ہے کہ بیوی خاوند کی فرما برداری کرے اور اس کے مال کی حفاظت کرے اور اس کی عزت کی حفاظت کرے. یہ بیوی پر لازمی ہے. اسی طرح خاوند کی بیوی کا حق یہ ہے کہ خاوند بیوی کے ساتھ نرمی کا سلوک کرے، پیار اور محبت کا سلوک کرے، اس کے لباس کا، اس کی رہائش کا، اس کے کھانے کا بندوبست کرے اور اس کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش نہ آئے. آپ ذرا اندازہ لگا لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد کے اندر ایک وقت میں 9 بیویاں موجود تھیں بیک وقت، اور کل حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات 11 تھیں، اور کوئی ایک بھی سرکار سے ناراض نہیں ہوئی، کوئی ایک بھی ناراض نہیں ہوئی. اب خود اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کتنا خیال رکھتے ہوں گے، کتنا ان کا ساتھ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پیش آتے ہوں گے حضور علیہ السلام. تو یہ ہے کہ بیوی کا بھی اور خاوند کا بھی ایک دوسرے کے ساتھ حق ہے. پڑوسیوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کے اتنا حق میرے سامنے بیان فرمایا کہ مجھے اس بات کا خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں وراثت کے اندر ان کے حصہ نہ ہو جائے. یعنی اتنا زیادہ پڑوسیوں کا حق ہے. اور خاص طور پر بہن بھائیوں کے حقوق ہیں. ہمارے یہاں بدقسمتی سے بھائی جو ہے جب شادی ہو جاتی ہیں ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ المیہ ہے، دور ہو جاتے ہیں، پھر بعض اوقات نفرتیں ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اور ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ دوستیاں تو لگاتے ہیں لیکن بھائی کا سہارا نہیں بنتے. حالانکہ بھائی جو ہے ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار ہے. میرا بھائی اگر غریب ہے تو میں جو صدقہ خیرات لوگوں کو دیتا ہوں اپنے بھائی کو دوں. میری زکوٰۃ سب سے پہلے اپنے بھائی کو دینی چاہیے اگر وہ غریب ہے. اسی طرح ایک بہت زیادہ اہم جو حق ہے بہن کا ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے بیٹی کو وراثت کے اندر حصہ نہیں دیا جاتا. بہن کا حصہ بھائی کھاتے ہیں. یہ سب سے بڑا ظلم کرتے ہیں. اور میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ آپ کی بہن
جس نے اس گھر کو جس کے اندر وہ پیدا ہوئی، جس کے آنگن کے اندر وہ کھیلی، وہ جوان ہوئی، اس کی ایک ایک چیز سے وہ پیار کرتی ہے، ایک ایک چیز سے محبت کرتی ہے، اس گھر کو اپنا سمجھتی ہے، اس پر جان نچھاور کرتی ہے۔ اس کی شادی ہو جاتی ہے، وہ کسی دوسرے گھر چلی جاتی ہے اور یہاں پر بہو تشریف لے آتی ہیں، تو اب اس بہن کے لیے وہ گھر کا دروازے بند ہو جاتے ہیں اور وہ بہو جو ہے اس گھر کی مالکن بن جاتی ہے اور اس کو خوشیوں سے دور رکھا جاتا ہے۔ تو کتنا بڑا المیہ ہے کہ آج اگر ہم اپنی بہن کو اس گھر سے دور رکھیں گے اور اس کے لیے اپنے گھر کے دروازے بند کریں گے، اور جب بہن گھر آ جائے گی تو ہمارے ماتھے پہ کروٹ آئے گی، تو کل یاد رکھنا آپ کی بچی پر بھی یہ باری آئے گی۔ بچی پر جو باپ اپنی جان نچھاور کرتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی بہن کا خیال بھی کرے تاکہ اس کے لیے، بچی کے لیے کل اس کے لیے پریشانی نہ ہو۔ جتنا اسے اپنی بچی سے پیار ہے نا، تو اس کے ماں باپ کو اس بہن کے ساتھ بھی پیار تھا، وہ بھی کسی کی بچی تھی۔ کیونکہ مفتی صاحب دنیا تو مکافات عمل ہے، جو ہوگا وہ بھگت کے جائے گا۔ یہ تو اللہ کا دستور قانون بھی ہے، دستور دنیا بھی ہے اور اللہ کا قانون بھی ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ یہ ایسا ایک گول چکر ہے کہ انسان جہاں سے شروع ہوتا ہے زندگی میں ایک نہ ایک دفعہ کسی نہ کسی موڑ پہ وہ وہیں پہ آ کر کھڑا ہوتا ہے جہاں سے اس نے آغاز کیا تھا، تو تب پھر اس کو نظر آتا ہے کہ میں نے آج سے 10 سال پہلے یہ کیا تھا، اور واپس اس کی موت سے پہلے، اس کے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے ایک دفعہ اس نے جو کیا ہوتا ہے وہ اس کے سامنے ضرور آتا ہے۔ مفتی صاحب، انسانوں کے علاوہ باقی مخلوق کے بھی حقوق ہیں؟ بالکل، باقی مخلوق کے بھی حقوق ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو گدے اور گھوڑے لوگ ان پر سامان لاتے ہیں، انہوں نے انہیں بھوکا رکھتے ہیں، انہیں مار پیٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، تو اس پر بھی پکڑ ہوگی۔ جی، اس پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت نے حکم دیا ہے کہ جب جانور کو آپ ذبح کریں تو چھری تیز رکھیں، کند چھری سے نہ ذبح کریں تاکہ اسے تکلیف نہ ہو، اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں۔ حقوق ہے نا، تاکہ وہ دوسرے کو ذبح ہوتے نہ دیکھے اور اس کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ جانوروں کے بھی اس طریقے کے ساتھ حقوق ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے زمانے کے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کا، کہ ایک شخص آیا اور اسے پیاس لگی، شدید پیاس لگی، اور وہ ایک کنویں کے اوپر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے کنویں کی مٹی چاٹ رہا ہے۔ تو اس نے موزے سے پانی نکال کر پہلے خود پیا اور پھر اس کتے کو پانی پلایا، اور اس نے کہا کہ جو پیاس مجھے لگی ہے اس کتے کو بھی وہی پیاس لگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی، اسے بخش دیا۔ اسی طرح کے اور روایت ہے کہ ایک عورت تھی، اس نے ایک بلی پالی ہوئی تھی اور اس بلی کو اس نے بند کیا ہوا تھا اور پنجرے کے اندر ہی وہ مر گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو اس بلی کی وجہ سے پکڑ ہوگی، یا تو اس نے پالی ہوئی تھی، اسے بند کیا ہوا تھا تو اسے خوراک دیتی، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی، اگر نہیں تھا تو اسے کھلا چھوڑ دیتی، وہ حشرات الارض اور باقی اپنی خوراک کا خود بندوبست کر لیتی۔ تو اس وجہ سے اس بلی کو بھوکا رکھنے کی وجہ سے قیامت والے دن اس کی پکڑ ہوگی۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں، کتے کو پانی پلانے سے بخشش ہوتی ہے، بلی کو بھوکا رکھنے سے پکڑ ہوتی ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ آپ دیکھ لیں باقی جانور ہیں ہمارے ہاں، ایک یہ چیز بھی آپ دیکھ لیں کہ بھینس ہے، دودھ جب اسے دیتے ہیں تو ٹیکا لگا کر اس کے وجود سے زبردستی جو ہے دودھ کھینچ کر نکال دیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ناکارہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ظلم ہیں، ان کا قیامت والے دن یقیناً پوچھ ہوگی۔ یہاں تک کہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ پھلدار درخت آپ نہیں کاٹ سکتے، پھلدار درخت کے نیچے پیشاب نہیں کر سکتے، درختوں کے دیکھ لیں تاکہ وہاں پہ کوئی بندہ بیٹھے گا اسے تکلیف نہ ہو، اس کے پیشاب کی وجہ سے ان پھلوں کے اوپر اثر نہ ہو۔ یہ شریعت کے اندر حکم ہے۔ حکم یہ ہے کہ ایسا سوراخ کے اندر آپ پیشاب نہیں کر سکتے، فقہاء نے لکھا پیشاب سوراخ کے اندر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کے اندر حشرات الارض رہتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، ان کے گھر ہوتے ہیں، انہیں تکلیف ہوگی۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کتنی باریکیوں میں اسلام نے ایک چیز کے حقوق کا خیال کیا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تو راستے پہ چلتے ہیں، کتا جا رہا ہوتا ہے اسے پتھر مار لیتے ہیں، بلی جا رہی ہوتی ہے اسے مار لیتے ہیں، چینٹی کو ایسے ہی مار لیتے ہیں، کسی کیڑے مکوڑے کو ویسے ہی مار لیتے ہیں۔ ہمارا کوئی تعلق نہیں، جس طرح ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہمیں اس زمین کے اوپر زندہ رہنے کا حق ہے، اسی طرح اس مخلوق کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے۔ تو آپ دیکھ لیں اولیاء کاملین کو، وہ چڑیوں کو دانے ڈالتے تھے، وہ کووں کو خوراکیں ڈالتے ہیں،
وہ مخلوق کی خدا کی خدمت کے ساتھ ساتھ ان جانوروں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنے درجات دیے۔ بالکل، بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہماری اس ٹرانسمیشن کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ نے انتہائی احسن انداز میں ناظرین کی رہنمائی کی۔ ناظرین، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں بڑے اہم ہیں، دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور جو ہمارے معاملات ہیں اس کے اندر اگر ہم غور و فہم کریں اور غور و فکر کریں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہر صورت میں لازم ہیں، ہم کہیں نہ کہیں کس طرح اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب نے انتہائی احسن انداز کے اندر حقوق العباد میں والدین کے حقوق، چونکہ سب سے اہم اور بڑے اور اہم حقوق والدین کے ہیں، والدین کے حقوق کے اوپر بہترین طریقے سے روشنی ڈالی، اور اسی طریقے سے جو باقی جانوروں کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، خامن بیوی کے حقوق ہیں، بیوی خامن کے حقوق ہیں، ان کے اوپر احسن طریقے سے روشنی ڈالی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کی رہنمائی بھی ہوئی ہوگی اور آپ اپنی روزمرہ کی زندگی اور آنے والے معاملات کے اندر ان کے اوپر پریکٹیکل طریقے سے عمل کریں گے۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو آج کے اس پروگرام سے چیزیں سیکھ سکیں اس کو اپنی زندگی، پریکٹیکل زندگی کے اندر پریکٹیکل طریقے سے اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں۔ آج کی اس ٹرانسمیشن سے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔